اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات اللہ. حضرات سورہ دہر کی ابتدائی 2 آیتیں سرنامہ سخن ہیں. آج اس خمس مجالس کی آخری تقریر ہے. عنوان ہے خلقت اور وسیلہ. میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان لفظوں کے حوالے سے گفتگو کروں کہ جس میں انسان کی خلقت کا تذکرہ ماں باپ کے وسیلے سے کیا گیا. کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنائے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا اور بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے پہلے کی مجالس پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خلق کرنے والا اللہ ہے اور ہمارے والدین یعنی ہمارے ماں باپ
ہماری خلقت کے لیے وسیلہ قرار دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت بھی ہم پر واجب اور لازم قرار دی گئی، اور ساتھ ساتھ ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی اطاعت کو بھی ہم پر لازم و واجب قرار دیا گیا۔ عزیزوں، ماں باپ کا مرتبہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو یوں بھی سمجھ لے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قنوت میں جب اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حق میں اللہ کے حکم پر اور اسی کے تعلیم کیے ہوئے الفاظ میں دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے ہمیں پالا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو یہ مکمل آیت بھی نہیں ہے، بلکہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کی تلاوت آپ دوران قنوت کرتے ہیں، دوسری رکعت میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس چھوٹے سے ٹکڑے میں لفظ رب 2 بار استعمال ہوا، ایک بار اللہ کے لیے استعمال ہوا اور دوبارہ ہمارے والدین کے لیے استعمال ہوا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اس نے اپنے آپ کو بھی رب کہا اور ہمارے والدین کو بھی ہمارے لیے رب قرار دیا۔ کیوں رب قرار دیا؟ کہ اس لیے کہ یہ پالنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ رزق ہے، ان کے ذریعے سے ہمارا رزق ہم تک آتا ہے، لہذا اللہ نے انہیں ہمارے لیے رب قرار دیا۔ تو ایک بات یہ بھی ہماری سمجھ میں آئی کہ جو رازق ہے، جو رزاق ہے، اسے بھی رب کہا جا سکتا ہے، اور جو رزق کا وسیلہ ہے اسے بھی رب کہا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پر ہمارے محمد والے، ایک صلوات اور پڑھ دیں ہمارے محمد والے۔ لیکن اللہ کے رب ہونے میں اور ہمارے والدین کے رب ہونے میں کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائیں۔ اگر والدین کو ہم رب کہتے ہیں تو عقیدہ توحید ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا، ہم دائرہ کفر و شرک میں داخل نہیں ہو جاتے، ہم اسلام کی عمارت سے باہر نہیں ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ ہی نے اپنے آپ کو بھی رب کہا اور ہمارے والدین کو بھی رب کہا۔ لیکن اللہ کا رب ہونا اور ہے اور ہمارے والدین کا رب ہونا اور، وہ صرف رب نہیں ہے بلکہ وہ رب الارباب ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ وہ ربوں کا رب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ربوں کا رب ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ رب ہے سب کا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ رب نہ ہو۔ لیکن یہ جو ہمارے والدین ہیں ان کی ربوبیت محدود ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، ان کی ربوبیت محدود ہے۔ کس طرح سے ان کی ربوبیت محدود ہے؟ کہ بھائی یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والدین ان کے لیے رب ہیں، ان کے لیے رب نہیں ہیں، ان کے والدین ان کے لیے رب ہیں، ان کے لیے رب نہیں، ان کے والدین ان کے لیے رب ہیں، ان کے لیے رب نہیں ہے۔ تو والدین کو رب کہا کیوں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا۔ تو جس نے ہم کو پالا وہ ہمارے لیے رب، جس نے آپ کو پالا وہ آپ کے لیے رب۔ اب اجازت ہو تو 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب اگر کوئی کسی شاعر کو پالے تو شاعر کے لیے رب،
اب اگر کوئی کسی ذاکر کو پالے تو ذاکر کے لیے رب، اب اگر کوئی کسی خطیب کو پالے تو خطیب کے لیے رب، اب اگر کوئی کسی عالم کو پالے تو عالم کے لیے رب، اب اگر کوئی کسی عالم کو پالے تو عالم کے لیے رب، اب اگر کوئی کسی تبع تابعی کو پالے تو تبع تابعی کے لیے رب، اب اگر کوئی تابعی کو پالے تو تابعی کے لیے رب، اب اگر کوئی کسی صحابی کو پالے تو صحابی کے لیے رب۔ کیا سنایا؟ لیکن اب اگر کوئی طٰہٰ کو پالے، یاسین کو پالے، مزمل کو پالے، مدثر کو پالے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔ اس سلسلے میں ایک جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اس وقت آپ کا ذوق سماعت دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ ابتدائی تقریر میں آپ کے حوالے یہ جملہ کر دوں کہ بھیا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جسے نصیری رب کہے، کیا سن رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا بھائی، کہ جسے نصیری رب کہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو بچپن میں محمد کا رب رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب اس وقت میرا موضوع الگ ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ یہ تو اللہ نے چاہا کہ محمد علی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھیں اور علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، یہ بھی ایک موضوع، لیکن اس وقت میں اس کو ترک کر رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جناب ابو طالب کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد کو پالا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ انہوں نے محمد کو پالا، تو جب انہوں نے محمد کو پالا تو پالنے والا ہی تو رب کہلاتا ہے۔ غور فرمائیے کہ جب میں عرض کر رہا ہوں پالنے والا ہی تو رب کہلاتا ہے۔ اب میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت توجہ، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو ذہن میں کون ہونا چاہیے؟ کہ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ فطری بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب اگر ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ قنوت میں یہ کہتے ہیں تو ذہن میں والدین آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ذہن میں ماں باپ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، ذہن میں والدین آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کہ بالکل ذہن میں والدین آتے ہیں۔ تو بھیا جب ہم نماز میں قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے والدین آتے ہیں۔ ابو طالب اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو حالت نماز میں محمد کے ذہن میں آنا۔ صلوات محمد، ایک صلوات برابر محمد وآلہ، ایک صلوات برابر محمد وآلہ۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا ضرور، اس لیے کہ ممبر پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد کا حق بیان کیا جائے۔ محمد کے ذہن میں ابو طالب آئے یا نہیں آئے؟ کہ آئے۔ فاطمہ بنت اسد آئیں یا نہیں آئیں؟ کہ آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی کے ماں باپ حالت نماز میں محمد کے ذہن میں آ جائیں تو محمد کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ، بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ آئے ذہن میں یا نہیں آئے؟ ذہن میں آئے یا نہیں آئے؟ کہ بالکل ذہن میں آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ یہ ہمارے والدین ہیں کہ جن کو ہماری خلقت کے لیے وسیلہ قرار دیا گیا۔ ماشاءاللہ فرش ادا پر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، پاک و پاکیزہ انصاب سے تعلق رکھنے والے افراد فرش ادا پر آ کے بیٹھتے ہیں، لہذا کہنا ہی کیا۔ لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ والدین کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا۔ کاہے کا وسیلہ قرار دیا؟ ہماری خلقت کا وسیلہ قرار دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن کو اللہ نے، دیکھیے بالکل نیا رخ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ جن کو اللہ نے ہماری خلقت کے لیے وسیلہ قرار دیا، کیا ان کو چننے کا اختیار بھی ہمیں دیا؟
کیا سن رہے ہیں آپ نے؟ کیا عرض کر رہے ہیں بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ کیا ان کو منتخب کرنے کا اختیار ہم کو دیا گیا کہ ہم جس کو چاہیں اسے اپنا باپ بنا لیں اور جسے چاہیں اسے اپنی ماں بنا لیں؟ نہیں سمجھایا؟ کیا سمجھا؟ ارے بھائی صلوات پڑھیں بھائی محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا کہ کیا ہم کو اختیار ہے کہ ہم ولدیت کے خانے میں اپنی مرضی کے مطابق جس کا چاہیں اس کا نام لکھ دیں کہ بھئی ہم علی والے ہیں؟ کم سے کم ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ کسی کو اللہ نے اختیار دیا کہ تم اپنے باپ کا انتخاب کر لو اجماع کے ذریعے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی کی وصیت کے ذریعے، ہائے 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 توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، شورا کے ذریعے، قہر و غلبہ کے ذریعے جس کو چاہو اسے باپ بنا لو، کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے ہمارا باپ بنا دیا ہمیں اسی کو اپنا باپ ماننا ہے، جس کو اللہ نے ہماری ماں بنا دیا ہمیں اسی کو اپنی ماں ماننا ہے، کیونکہ ماں باپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا تو پہلی ہی منزل پر اللہ نے سمجھا دیا کہ دیکھو جو خلقت کا وسیلہ ہے اس کو بھی بنانے کا اختیار ہمیں ہے، تم کو نہیں ہے۔ کیا سن رہا ہے یہ مرنا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو کو سنیے۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر گیا کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کس کو باپ بنائے اور کس کو ماں بنائے۔ جس کو اللہ نے باپ بنا دیا وہی ہمارا باپ ہے، جس کو اللہ نے ہماری ماں بنا دیا وہی ہماری ماں ہے۔ ہم کو اس معاملے میں کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ اب چونکہ والدین کو اللہ نے بنایا ہم نے نہیں بنایا، دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیونکہ والدین کو اللہ نے بنایا ہم نے نہیں بنایا، لہذا اگر ہماری طرف سے والدین کو کوئی اذیت پہنچے، دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر ہماری طرف سے والدین کو کوئی اذیت پہنچے تو اللہ نے ہمارے والدین کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہمیں آنکھ کر دیں۔ کیا سن رہا ہے یہ مننا بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ، کہ وہ ہمیں آنکھ کر دیں۔ کیوں؟ کہ بھئی انہیں اللہ نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے، لہذا اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی اذیت پہنچ جائے تو ان کو مکمل اختیار ہے کہ یہ ہمیں آنکھ کر دیں۔ اور ایک جملہ کہوں کہ مسلمانوں کے 73 فرقوں کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دے یعنی آنکھ کر دے تو پھر اس کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ مجمع مجھے سوچ سمجھ کے بتائے کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کو آنکھ کیا، اس کے آنکھ کرنے کی وجہ سے اس کے بیٹے کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیا اس باپ کی جنت یقینی ہے؟ نہیں سن رہا؟ کیا اس باپ کی جنت یقینی ہے؟ کہ نہیں صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اس کا بھی اگر عقیدہ درست ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ اگر ہمارا جیسا خاطی گناہگار باپ اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دے تو جسے گھر سے نکال دیا اس کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو اب اگر اللہ کا رسول کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے اسے گھر سے نکال ایک صلوات بڑھے محمد بھئی ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ۔ نہیں، نہ جانے کتنے پاپ ہیں کہ خود تمہاری ماں کو نہیں
سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو جسے رسول اللہ اپنے گھر سے نکال دے، پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. جسے رسول اپنے گھر سے باہر نکال دیں، پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغی مجلس سے ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب تبرعی مجلس سے ہونا چاہیے. میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں تبلیغ بھی ہے، تبرع بھی ہے. تے سے تبلیغ، تے سے تبرع. ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد. آپ پریشان نہ ہو. سنیے عزیزو، دیکھیں یہ باتیں کہ مجلسوں میں نہ پڑھی جائیں گی تو کہاں پڑھی جائیں گی؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام چلے جا رہے ہیں، سامنے سے پیغمبر کا ایک صحابی آتا ہوا نظر آیا. اس نے پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر کو سلام کیا. پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. سنیے، یہ تبلیغ کے تیر جو ہیں ان کا ہدف صرف عزادار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد کہ ماتم کرنے والے، مجلس کرنے والے، شب بیداری کرنے والے جو منہ میں آئے کہتے چلے جاؤ. ارے مولوی صاحب جب شادی میں جائیے تب بھی تو تبلیغ کیجئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. اور نہیں کیا آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو سلام کیا اس نے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی. پیغمبر نے کہا ہاتھ ادھر لاؤ. اس نے ہاتھ بڑھایا، نبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. کیوں؟ کہ ہماری شریعت میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی. کہا ہمارے خاندان میں یہی ہوتا چلا آیا ہے، یہی رسم ہے. ایک باریک سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ سونے کی انگوٹھی پر زور بھی شاید اسی لیے ہے اور شریعت اسی لیے یاد نہیں آتی کہ وہ ادھر سے آتی ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. لیکن قبلہ اپنے معاملے میں لوگ کیسے شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں. کہ صاحب مہر تو شرعی ہونا چاہیے. ایسے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہمارے بیٹھے ہیں ساری باتیں کہ صاحب مہر تو شرعی ہونا چاہیے، بس شرعی مہر، بس 14,000. ایک صلوات پڑھے بر محمد. زمانہ کہاں کے کہاں پہنچا جا رہا ہے، اور وہ بھی شرعی کب؟ جب دینا ہی نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. اور کیا آپ نے کہا صاحب مہر تو شرعی ہونا چاہیے. ارے بھیا مہر شرعی ہونا چاہیے تو پھر جہیز بھی تو شرعی ہونا چاہیے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو دولہا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے. کہا صاحب کیا حرج ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو پہنا دی. ارے بھیا جو زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ مومنٹ ہے، آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسی میں ایک حرام کام کرائے دے رہے ہو. تو بھیا جب ابتدائی حرام سے ہوگی، ایک صلوات پڑھے بر محمد. ابتدائی حرام تو پھر کیا شکایت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں؟ تو پیغمبر نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. پیغمبر چلے گئے. یہ صحابی کھڑے ہو کر رونے لگا، رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. ایک دوسرا صحابی آیا، اس نے کہا کیوں رو رہے ہو بھائی، کیا بات؟ اس نے بتایا ایسا ایسا ہوا، میرے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی تھی اور نبی سے ملاقات ہو گئی اور رسول اللہ نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. تو یہ دوسرا صحابی سمجھا کہ شاید اس لیے رو رہا ہے کہ سونے کی انگوٹھی تھی، قیمتی تھی، کہیں چلی گئی. اس نے کہا کہیں دور پھینک دی. کہا نہیں سامنے کیا پڑی سامنے. ہائے ہائے سامنے پڑی. تو اس صحابی نے کہا پھر رونے کی کیا ضرورت ہے، اٹھا لو. اس نے کہا میں اس پر تھوڑی رو رہا ہوں. کہا پھر کس پر رو رہا ہوں؟ کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ رسول کے سامنے مجھ سے ایک کار حرام سرزد ہو گیا. سنیے اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ رسول کے سامنے مجھ سے ایک کار حرام سرزد ہو گیا. دیکھیں عزیزو یہ ہے تبلیغ. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ رسول کے سامنے مجھ سے ایک کار حرام سرزد ہو گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہے لیکن اٹھا تو لو. ٹھیک ہے اب اس کو اٹھا لو، جیب میں رکھ لو. دیکھیں اس نے کوئی غیر شرعی مشورہ نہیں دیا. پہننا حرام ہے، جیب میں رکھنا تھوڑی حرام. جیب میں رکھ لو، جا کے بعد میں فروخت کر دینا، کچھ کر دینا. اس نے کہا کہ جیب میں رکھ لوں، اٹھا لوں.
کہا ہاں اٹھا لو، کیا حرج ہے؟ اس نے کہا تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو، جسے محمد نے پھینک دیا میں اسے اٹھا لوں؟ ہائے 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 ہائے، شاید آپ غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا جسے محمد نے پھینک دیا، سنایا، جسے محمد نے پھینک دیا اسے میں اٹھا لوں، میں اٹھا لوں. میں کہوں گا بھیا کم سے کم صحابی کی سیرت پہ عمل کر دو. جسے محمد پھینک دے اسے اٹھاؤ نہیں، جسے نکال دے اسے آپ لاؤ. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد. یہ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد. تو بہرحال بات کہاں سے چلی تھی، کہاں تک آ گئی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ والدین تو ہم کو ماں باپ بنانے کا اختیار نہیں. اگر ہم ماں باپ کو اذیت پہنچائیں تو ماں باپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہمیں آنکھ کر دے. لیکن اگر ماں باپ کی طرف سے قرآن پڑھیے، قرآن میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو لوگ اپنے والدین کی شکایت ادھر ادھر کرتے ہیں وہ سنیں پوری توجہ کے ساتھ. انہوں نے کہا اگر والدین کی طرف سے تم کو کوئی اذیت پہنچے، یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے، آپ غور کر رہے ہیں، یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے. اپنے ہاتھ منہ کے ہو گئے، اماں کہہ رہی ہیں کھانا کھا لو تو بگڑ بگڑ کے جواب دے رہے ہیں. یہ تو محبت آمیز گفتگو ہے. آپ سمجھ نہیں نا میں کیا عرض کر رہا ہوں. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. وہاں کیا کہا گیا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی اذیت بھی پہنچے تو تم اف نہ کرو، اف نہ کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تمہاری خلقت کا وسیلہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے وسیلے کا احترام. بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے وسیلے کا احترام. اب عزیزو سنیے، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمان ہے تو روز قیامت اولاد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نافرمانی کیوں کی. ماں باپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا نافرمان کیوں ہے. آپ شاید سمجھ ہی نہیں رہے میں کہاں لے جا رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ روز محشر تین چیزیں اللہ کے سامنے شکایت کریں گی. کون کون؟ کہ ایک تو وہ مسجد شکایت کرے گی جس کے پہلو میں مومنین رہتے ہیں لیکن وہ ویران ہے. ایک وہ قرآن شکایت کرے گا جو کسی مومن کے گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن جزدان میں لپٹا ہوا ہے، اس کی تلاوت نہیں ہو رہی. ایک وہ عالم شکایت کرے گا جس کے قریب میں مومنین رہتے ہیں لیکن اس سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے. تو شکایت کون کرے گا؟ مسجد شکایت کرے گی. شکایت کون کرے گا؟ قرآن شکایت کرے گا. شکایت کون کرے گا؟ عالم شکایت کرے گا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. شکایت یہی تو کریں گے نا، یہی شکایت کریں گے. اللہ قرآن سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ان مسلمانوں نے تمہاری تلاوت کیوں نہیں کی. ہائے 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 ہائے، غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ مسجد سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو ویران کیوں رہی اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا. کہ بھئی لوگوں کا فریضہ تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مسجد کیا کرے؟ اب اگر کوئی مسجد میں نہیں آیا تو مسجد شکایت کرے گی. مسجد سے شکایت نہیں ہوگی کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا. قرآن شکایت کرے گا. قرآن سے شکایت نہیں ہوگی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن سے شکایت نہیں ہوگی کہ کسی نے تجھے پڑھا کیوں نہیں. عالم شکایت کرے گا. عالم سے شکایت نہیں ہوگی کہ کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کیوں نہیں آیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اب علی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بلایا. لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے علی کو کیا بنایا. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد. علی سے نہیں پوچھا جائے. دیکھیں سنیے عزیزوں، رسول اللہ کے بعد لوگوں نے تین وسیلے اختیار کیے الگ الگ. کچھ لوگوں نے اصحاب کو وسیلہ بنایا، کچھ لوگوں نے ازواج کو وسیلہ بنایا، اور الحمدللہ ہم نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا وسیلہ کامیاب ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کون سا وسیلہ کامیاب ہے؟ اصحاب کا وسیلہ کامیاب ہے،
یا ازواج کا وسیلہ کامیاب ہے یا اہل بیت کا وسیلہ کامیاب ہے؟ اصحاب کون ہیں؟ کہ جو دروازے تک ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اصحاب وہ ہیں کہ جو بغیر اجازت کے، یہ سب قرآن ہے، جو بغیر اجازت کے گھر کے اندر نہیں آ سکتے، وہ ہیں اصحاب. ازواج کون ہیں؟ کہ ان سے کہا جا رہا قرنا فی بیوتکنا، تم گھر کے اندر رہو، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ تو بھئی محمد کے ساتھ اصحاب ہیں تو گھر کے باہر تک، ازواج ہیں تو گھر کے اندر تک. لیکن اہل بیت کون ہے؟ کہ گھر کے اندر بھی محمد کے ساتھ ہے، گھر کے باہر بھی محمد کے ساتھ. صلوات بر محمد وآل محمد. بس قبلہ اس سلسلے میں صرف ایک بات اور اس کے بعد ربط مسائل. دیکھیں عزیزوں، کسی کو چڑھنے کی بات نہیں، کسی کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک آرگومنٹ کے طور پہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. ہمیں نہ اصحاب سے چڑھ ہے نہ ہمیں ازواج سے چڑھ ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. نہ ہمیں اصحاب سے چڑھ ہے نہ ہمیں ازواج سے چڑھ ہے. اصحاب اپنی جگہ، ازواج اپنی جگہ. لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ صحابی رسول کون ہے؟ کون ہے صحابی رسول؟ کہ جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے، وہ ہے رسول کا صحابی. وہی تو ہے نا جو رسول کی صحبت میں بیٹھے. تو جب تک رسول ہیں تو رسول کی بزم ہے، لوگ آ رہے ہیں، صحابیت کا درجہ حاصل کر رہے ہیں. رسول کی آنکھ بند ہو گئی. دھیرے دھیرے رسول کے اصحاب اس دنیا سے گزرتے گئے. ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا. دھیرے دھیرے اس دنیا سے گئے یا نہیں گئے؟ گئے. سب سے آخر وقت تک کون صحابی زندہ رہا؟ دیکھیں کوئی دوسرا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن میرے خیال میں آپ جانتے ہیں سب سے آخر وقت تک کون زندہ رہا رسول کا صحابی ہیں؟ کون زندہ رہا؟ کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. رسول کے بعد سب سے آخر وقت تک یہی باحیات رہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے صحابی، اور بڑے غضب کے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں بعد رسول. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دوسری خلافت کا دور ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہیں. حاجیوں کا مجمع ہے، ساری دنیا سے آئے ہوئے حاجی موجود ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگائی اور لوگوں کا مخاطب کیا کہ بھائیوں سنو، میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہوں، میں تم کو اپنے رسول کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا بسم اللہ. جناب جابر نے کہا سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی ابن ابی طالب پر کرو. دیکھیں یہ عرض کرنا بہت ضروری تھا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی ابن ابی طالب پر کرو. اگر تمہارے بچے ولایت کو قبول کر لیں تو شکر کا سجدہ کرو، اور اگر تمہارے بچے ولایت علی کو قبول کرنے میں تکلف کریں تو ان کے ماں کے کردار کی تحقیق کرو. صلوات بر محمد وآلہ. یہ ہے جناب ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. یہ ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. کربلا کے واقعے کے بعد بھی باحیات تھے. جب 40 میں لٹا ہوا قافلہ واپس آیا کربلا تو جناب جابر موجود تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت اور صحابی بھی موجود تھے، لیکن جناب جابر وہ ہیں کہ جنہوں نے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 6 معصوموں کو دیکھا، 6 معصوموں کی زیارت کی. اگر اہل نظر محسوس کر سکیں تو میں باریک سا جملہ کہوں کہ 7 معصوموں کا دور دیکھا اور 6 معصوموں کی زیارت کی. ایک صلوات پر ہمارے محمد وآلہ محمد. بھئی پنجتن پاک، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا نا. ابھی بھی زہرا کے علاوہ 6 معصوموں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. یہ ہیں جناب جابر.
جناب جابر کے بعد رسول کا کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابیت کا مقطع ہیں. ایک صلوات پر محمد وآل صحابیت کا. دیکھیں بھائی اگر آپ ایسے سنیں گے تو ہم پڑھ چکے, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہے کہ صحابیت کا مقطع. اب جابر کے بعد تابعی ہوگا, تبع تابعی ہوگا, علماء ہوں گے, مراجع ہوں گے, مفتی ہوں گے, ملا ہوں گے, سب ہوں گے, لیکن صحابی نہیں ہو. جناب جابر پر صحابیت تمام ہوگی, ان کے بعد کوئی صحابی نہیں. اب سنیے پیغمبر اسلام کی ازواج رسول جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی وہ واحد زوجہ ہیں جن کا انتقال پیغمبر کے زمانے میں ہو گیا. سمجھ رہے ہیں 26-27 سال پیغمبر کے ساتھ رہیں. جب پیغمبر کی عمر تقریباً 52 سال کی تھی اس وقت جناب خدیجہ وفات پا گئی. اس کے بعد پیغمبر نے جتنی بھی شادیاں کی, الگ الگ تعداد ہیں, 9, 10 یا 11, یہ تینوں تعداد ملتی ہے تاریخ میں. تو یہ جتنی ازواج تھیں پیغمبر کے بعد زندہ رہیں, سب کے وظیفے مقرر ہوئے, لیکن دھیرے دھیرے ازواج رسول بھی اس دنیا سے گزرتی رہیں. یہ تو زندگی ہے, جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہی ہے. ازواج رسول میں آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ وقت تک بعد رسول کی کون سی زوجہ زندہ رہی؟ کون سی زوجہ زندہ رہی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے زیادہ وقت تک جو بی بی زندہ رہی وہ جناب ام سلمہ. سمجھ رہے ہیں؟ جناب ام سلمہ. یہ جناب ام سلمہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ام سلمہ پیغمبر کے گھر میں جناب خدیجہ کی جانشین بن کے آئیں. یہ ہیں جناب ام سلمہ. معمولی شخصیت نہیں ہے جناب ام سلمہ. اور ماشاءاللہ آپ ایک ایک جملے کو سمجھتے ہیں, ایک ایک نقطے کو غور کرتے ہیں. لہذا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جناب ام سلمہ بغیر بچوں کی ام المومنین نہیں ہے. بھیا صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کس سے سمجھا کس سے نہیں سمجھا, ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ جناب ام سلمہ کے 4 بچے تھے. پیغمبر اسلام سے نہیں تھے, ان کے پہلے شوہر سے تھے, جناب ابی سلمہ سے تھے, لیکن 4 بچے تھے, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. جب پیغمبر اسلام نے ان سے عقد کا پیغام بھجوایا ہے تو جناب ام سلمہ نے تکلف فرمایا اور یہ کہا کہ کہاں میں اور کہاں ذات رسول. اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ میرے بچے ہیں, میں عیالدار ہوں. اور تیسری بات یہ کہی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, تقریباً 35 سال کی عمر تھی. تو پیغمبر اسلام نے ہر بات کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ آپ کے بچوں کی پرورش میں کروں گا, اور جہاں تک عمر کا سوال ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے. تو کچھ ایسی بات تھی جناب ام سلمہ میں کہ جو پیغمبر نے خود پیغام بھجوایا. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ خود پیغمبر نے پیغام بھجوایا. آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خود پیغام بھجوایا. کوئی لے کے جناب ام سلمہ کو پیغمبر کے دروازے پر نہیں آیا, خود پیغمبر نے پیغام بھجوایا. ام سلمہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جو چادر تطہیر کے قریب آئیں. بس میں اتنا ہی جملہ کہوں گا کہ معصومہ تو نہیں ہیں لیکن چادر تطہیر کے قریب آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرحد عصمت کے قریب آئیں. کون؟ جناب ام سلمہ. پیغمبر اسلام نے سند عطا فرمائی, انت علی الخیر, کہ تم خیر پہ ہو, انت علی مکانک, کہ تم اپنے مکان میں ہو, مگر تم میری زوجہ ہو اور یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ تھی جناب ام سلمہ. ام سلمہ کے بچے مولا علی کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک رہے. پوری مجلس ہو سکتی جناب ام سلمہ پر. کل رات میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے پوری مجلس درگاہ ایریا میں جناب ام حبیبہ پہ پڑھی. یہ ام حبیبہ بھی رسول اللہ کی زوجہ, ابو سفیان کی بیٹی. بہرحال یہاں پر بعض اوق افراد بیٹھے ہوئے ہیں
تو یہ پیغمبر اسلام نے جتنے عقد کیے، دیکھیں پھر کبھی آپ یاد دلائیے گا، تو یہ بھی ایک مسلسل موضوع ہے کہ جتنے عقد پیغمبر اسلام نے کیے ان سب کے پیچھے مقاصد الگ الگ تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر عقد کا مقصد نسل کو آگے بڑھانا نہیں تھا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر نبی کا یہ مقصد ہوتا تو پورا ضرور ہوتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. اب میری بات سمجھا نہیں سمجھا؟ وہاں جناب ابراہیم بوڑھے ہیں لیکن اولاد عطا ہو رہی. قرآن مجید پڑھیے جناب زکریا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری زوجہ بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اولاد عطا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ نبی جس مقصد کے تحت شادی کرتا ہے وہ مقصد حاصل ضرور ہوتا ہے. اب جناب ام حبیبہ یہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی. سمجھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی. اب لوگ سوچیں گے ابو سفیان کی بیٹی سے پیغمبر نے عقد کیسے کر لیا؟ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس وقت صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے ام حبیبہ سے عقد کیا سن 6 ہجری میں اور مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. ہم تو کہتے ہیں ایمان ہی نہیں لایا، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو سفیان ایمان لایا تو وہ سن 8 ہجری میں تو ایمان لایا فتح مکہ کے بعد. کچھ غور نہیں کیا آپ نے؟ اور پیغمبر نے عقد کب کیا جناب ام حبیبہ سے؟ سن 6 ہجری میں. اس کا بھی پورا واقعہ ہے. حبش چلی گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے تھے. جناب جعفر طیار کے قافلے میں حبش گئی تھی، وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، اور جب مرتد ہو گئے تو عقد ٹوٹ گیا. بہرحال پھر پیغمبر اسلام نے پیغام بھجوایا جناب ام حبیبہ سے عقد کے لیے، اور نجاشی جو بادشاہ تھا حبش کا، جو جناب جعفر طیار کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، اس کو خط لکھا کہ تم میرا نکاح پڑھ دو ان سے. کچھ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ یہاں بھی رسول اللہ نے بہت کچھ سمجھایا. پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ دیکھو یہ میری تیسری چوتھی شادی ہے، مگر میں نجاشی کو لکھ رہا ہوں کہ تم نکاح پڑھ دو، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہے. تو جب تیسری چوتھی شادی میں یہ احتیاط ہے تو پہلی شادی میں ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور ایک بات اور سمجھانا تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک خاموش تھے شاید وہ بھی خاموش نہ رہے، کہ پیغمبر نے ام حبیبہ سے عقد کیا سن 6 ہجری میں، اور ابو سفیان مسلمان ہوا لوگوں کے کہنے کے مطابق سن 8 ہجری میں. نہیں غور کیا آپ؟ اس کے مسلمان ہونے سے 2 سال پہلے پیغمبر نے ام حبیبہ سے عرض کیا یا رسول اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا کسی عورت سے عقد کر لینا اس کے باپ کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. تو یہ ام حبیبہ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد. سن 6 ہجری میں عقد ہوا، 8 ہجری میں ابو سفیان مسلمان ہوا. تو جناب ام سلمہ بی بی ہماری جان قربان، کیسی بی بی؟ جو چادر تطہیر کے قریب آنے والی، جن کو پیغمبر نے خیر کی سند دی. سب سے زیادہ وقت تک رسول کے بعد جناب ام سلمہ با حیات رہی. کب تک زندہ رہی؟ سن 62 ہجری میں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سن 64 ہجری میں بی بی کی وفات ہوئی، انتقال ہوا. جب امام حسین رخصت ہو کے جا رہے تھے اس وقت بھی جناب ام سلمہ کا تذکرہ ہے. جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تب بھی جناب ام سلمہ کا تذکرہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا 62 ہجری میں، بعض لوگوں نے لکھا 64 ہجری میں. جناب ام سلمہ کی وفات ہو گئی، لیکن 62 میں ہوئی ہو یا 64 میں ہوئی ہو اس وقت اس سے بحث نہیں ہے. اس بات پر سب متفق ہیں کہ ام سلمہ پیغمبر کی آخری زوجہ ہیں جو دنیا میں موجود رہیں. ان کے بعد پیغمبر کی کوئی زوجہ موجود نہیں ہے. یہ اتنی دیر سے میں آپ کو اسی لیے زحمت دے رہا تھا کہ لوگوں نے 3 وسیلے اختیار کیے. ایک وسیلہ اصحاب کا وسیلہ، دوسرا وسیلہ ازواج کا وسیلہ، تیسرا وسیلہ اہل بیت کا وسیلہ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب اگر آج کوئی وسیلہ اختیار کرنا چاہے تو نہ تو اصحاب میں کوئی موجود ہے، سنا کہ نہیں سنا؟ نہ تو اصحاب میں کوئی موجود ہے اور نہ ازواج میں کوئی موجود ہے، لیکن محمد کے اہل بیت کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. کل بھی موجود.
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آلہ. بس قبلہ بات تمام. آج کی یہ مجلس مخصوص ہے، شب شہادت ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. دیکھیے عزیزوں، یہ جو مجالس میں تبرک تقسیم ہوتا ہے، اس تبرک کے سلسلے میں دو روایات میری نظر سے گزری. ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تبرک کا اہتمام کیا وہ حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین نے کی. سب سے پہلے بی بی ام البنین نے. کیوں تبرک کا اہتمام کیا؟ اس لیے تبرک کا اہتمام کیا بی بی ام البنین نے کہ جب گھر میں مجلس ہوتی تھی اور بیویاں رونے کے لیے آتی تھی تو بی بی نے یہ محسوس کیا کہ ایک چاہنے والی بیوی ہے جو آتی ہے گھر میں، روتی رہتی ہے، پھر اٹھ کے چلی جاتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے، پھر رونے لگتی ہے. اس سے پوچھا کہ کیا بات؟ اس نے کہا بی بی جب میں کچھ اپنے بدن میں نقاہت محسوس کرتی ہوں، آنسوؤں میں کچھ کمی ہونے لگتی ہے تو میں گھر چلی جاتی ہوں، کچھ کھانا کھاتی ہوں، کچھ کھاتی ہوں، اس کے بعد واپس آتی ہوں، پھر روتی ہوں. تو بی بی نے رونے والوں کے لیے تبرک کے طور پر ستو کا اہتمام کیا. سمجھ رہے ہیں؟ جو ستو ہوتے ہیں، سب سے پہلا تبرک یہی ستو کا اہتمام کیا کہ جو لوگ مجلس میں آئیں وہ اس کو پئیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مقصد تبرک کا کیا ہے؟ آج کل تو لوگ خود بھی بیان کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا دوسروں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے، ان کے لیے نہیں. عزیزوں، حسین کے غم کو کسی کی ضرورت نہیں. حسین کی اعضاء کو کسی کی احتیاج نہیں ہے. کوئی مجلس حسین میں آئے یا نہ آئے، ہم آتے ہیں تو اپنے لیے، نہ آئیں گے تو اپنے لیے. یہاں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک گروہ کو پیدا کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تبرک اس لیے کہ آپ تبرک کھا لیں تو آپ میں رونے کی قوت پیدا ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ مردوں کی مجلس میں ہمارے چوتھے امام نے مختلف قسم کے اناج منگوائے اور ان کو آپس میں ملا کے پکوایا، اور خود بھی آپ کے چوتھے امام نے اس پہ ہاتھ لگایا، اس کو پکوانے میں مدد کی. اب عزیزوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی چیز بدلتے بدلتے ہمارے درمیان آئی تو کہیں حلیم کہا جاتا ہے، کہیں کھچڑا کہا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے اناج شامل کیے جاتے ہیں. اور شاید یہ مختلف قسم کے اناج تبرک میں اس لیے بھی شامل کرائے کہ کسی جنس کو یہ شکایت نہ ہونے پائے کہ ہمیں اعضاء میں شریک نہیں کیا گیا. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. عزیزو، ہمارے چوتھے امام، میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے ایک دو چیزیں عرض کروں گا، لیکن آپ آمادہ ہو گئے بکا کے لیے. عزیزو، ہمارے امام نے تہذیب مجلس سکھائی، مجلس کا طریقہ بتایا. اپنے گھر میں مجلس کرو، لوگ آئیں تو یہ نہ سوچو کہ ہم کوئی اچھا تبرک بانٹ رہے ہیں لہذا لوگ آ رہے ہیں.
ہماری شخصیت ہے لہذا لوگ آ رہے ہیں. نہیں، آنے والوں کا احترام کیا سوچ کے کرو. یہ جو مجلس حسین میں آ رہے ہیں، خدا سلامت رکھے مومنین کو، بانیان مجلس جو اپنے گھر میں غم حسین کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں. ایک چاہنے والا آیا امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے آئے تو بڑی عزت افزائی ہوگی. امام نے فرمایا بھائی اللہ تیری بیٹی کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے ہمارا دل نہیں چاہتا کسی تقریب مسرت میں شرکت کرنے. وہ واپس ہوا، راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں امام سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. کہا امام سے مل کے آ رہے ہو اور چہرے پر ایسی مایوسی. اس نے کہا کیا کریں، ہم امام کے پاس ایک درخواست لے کے گئے تھے، پوری نہیں ہوئی. کہا کیا؟ کہا ہم کہنے گئے تھے مولا ہمارے گھر میں شادی ہے، آپ تشریف لائیے، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا تم نے بھی تو غضب کیا، جس کا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان. اجرکم اللہ، روئیے عزیزو، جس کا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں ختم ہو گیا، تم اس کے دروازے پر نوید مسرت لے کے چلے گئے. اس نے کہا میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا. کہا پھر؟ کہا میں تو صرف یہ چاہتا تھا وہ میرے گھر میں آ جائیں. کہا یہی چاہتے تھے نا؟ کہا ہاں ہم یہی چاہتے تھے. لیکن اپنے بچوں کو یہ سب سکھائیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عزاداروں کا احترام کیا ہے. عزاداروں کا احترام کیا ہے؟ اگر ہم نہ سکھائیں گے تو کون سکھائے گا ان بچوں کو؟ وہ پھر آیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھ جوڑے اور کہنا مولا فلاں دن فلاں وقت پر میرے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس ہے. امام نے کہا ہم ضرور آئیں گے. وقت مقررہ پر امام تشریف لائے. چاہنے والے نے شادی کے گھر میں مجلس امام حسین کا اہتمام کیا. امام کو لا کر ممبر کے قریب بٹھایا، ممبر کے قریب لا کے امام کو بٹھایا. لوگ آنے لگے، ممبر کے قریب بیٹھنے لگے. اس کا گھر بھر گیا. ذاکر ممبر پر گیا، مصائب پڑھنا شروع کیا. وہ مصائب پڑھتا جاتا تھا، لوگ روتے جاتے تھے. اب جب آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ فضائل جیسے بھی پڑھے جائیں لیکن مصائب میں کوئی کمی نہ رکھی جائے، لوگ رو لیں، تو جہاں خود امام موجود ہو وہاں ذاکر کا کیا عالم ہوگا. کہ خوب دل لگا کے مصائب پڑھے. لوگ روتے رہے، گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ مجلس تمام ہو گئی. جب مجلس تمام ہوئی تب بھی لوگ روتے رہے، گریہ کرتے رہے. امام موجود تھے. دھیرے دھیرے گریہ کی شدت میں کمی ہوئی. لوگ کھڑے ہوئے. بانی مجلس سے سوچا کہ سب سے پہلے امام کا شکریہ ادا کیا جائے. ممبر کے قریب آیا، آگے دیکھا امام نظر نہیں آئے. اس نے علماء کے درمیان ڈھونڈا، امام نہ ملے. شعراء کے درمیان دیکھا، امام نہ ملے. بزرگوں کے بیچ میں گیا، امام کو نہ پایا. جوانوں کے بیچ میں گیا، امام کو نہ پایا. بچوں کے بیچ میں گیا، امام نظر نہ آئے. ڈھونڈتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا. آگے کیا دیکھا کہ امام وہاں تشریف فرما ہے جہاں عزاداروں نے اپنی نالائیں اجرکم اللہ. بس عزیزوں، یہ ساری چیزیں معصومین کی سیرت میں شامل ہیں. اپنے گھر میں اگر مجلس کیجئے تو ان چیزوں کا خیال رکھیے. ہر آنے والے کو پہچانیے، ہر آنے والے کا احترام کیجئے، اس کی تعظیم کیجئے. کیوں تعظیم کیجئے، کیوں احترام کیجئے؟ یہ قدموں پر گر پڑا. اس نے کہا مولا یہ میرا کام تھا، یہ آپ کا کام نہیں تھا. بہت بڑا جملہ ہے قسم خدا کی. امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا. کہا بھائی جب کوئی ہمارے بابا کی مجلس میں آتا ہے تو گھر کسی کا بھی ہو، مہمان ہمارا ہوتا ہے. مہمان بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ امام زین العابدین کے مہمان بن. اور کر رہے ہیں آپ، اس سے بڑا شرف اور کیا حاصل ہو سکتا ہے. لہذا مجلس میں جائیے تو باوضو ہو کے جائیے.
طیب و طاہر ہو کے جائیے، پاک و پاکیزہ ہو کے جائیے، یہ سوچ کے جائیے کہ ہم معصومین کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ اور جب کوئی آپ کے گھر میں مجلس میں آئے تو اس کا احترام بھی یہ سوچ کے نہ کیجئے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، بلکہ یہ سوچ کے احترام کیجئے کہ یہ اہل بیت کا ہے۔ اس کے بعد امام نے عجیب جملہ کہا، امام فرماتے ہیں کہ بھائی جب کوئی ہمارے بابا کی مجلس میں آ کے روتا ہے تو وہ ہم پر احسان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پر روتا ہے جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزو ہمارے چوتھے امام کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، اس عالم میں امام زین العابدین علیہ السلام آئے۔ آپ سنتے ہیں نا، ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں، پیروں میں دوہری دوہری بیڑیاں، گلے میں توق خاردار۔ یہ ہتھکڑیاں کیا ہوتی ہیں مان دوں آپ؟ کل یہاں تابوت اٹھے گا، اس کے اوپر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نظر آئیں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ ہتھکڑی اور بیڑی کیا ہوتی ہے؟ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تو ہمارے گھروں میں بچوں کو ہتھکڑی اور بیڑی پہنائی جاتی ہے، لیکن یہ تو علامت کے طور پر پہنائی جاتی ہے عزیزوں۔ وہاں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ آپ نے ہتھکڑی اور بیڑی تو دیکھی ہوگی، اکثر قیدی آتے ہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی، کس مشکل سے راستہ چلتے ہیں۔ لیکن شاید آپ نے گلے کا توق نہیں دیکھا ہو، ہمارے اس کا رواج نہیں۔ آپ کو معلوم ہے توق کیا ہوتا تھا؟ ایک لوہے کا بہت وزنی کڑا ہوتا تھا جو قیدی کی گردن میں ڈال دیا جاتا تھا۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ توق کسے کہتے ہیں۔ عزیزوں اس توق کے گردن میں ڈالنے کا مقصد آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ قیدی سر اٹھا کے نہ چلنے پائے، چلے تو سر جھکا کے چلے۔ ایک لفظ اور آپ سنتے ہیں، کہاں پائے عابد کہاں دوہری بیڑی، یہ لنگر کہیں ناتما کھینچتے ہیں۔ یہ شعر تو آپ سنتے ہیں نا، سوسخانی میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں، یہ لنگر کہیں ناتما کھینچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا لنگر کوئی ایسی چیز تھی جس کو کھینچ کے لوگ چلتے تھے۔ ایک لوہے کی زنجیر قیدی کی کمر میں باندھی جاتی تھی اور زنجیر کے دوسرے سرے سے ایک بہت وزنی پتھر باندھ دیا جاتا۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ جب قیدی چلے تو پتھر کو کھینچتا ہوا چلے تاکہ کمر سیدھی کر کے نہ چلنے پائے۔ اسی لیے جب کسی نے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا مولا کربلا سے شام تک کیسے آئے، امام نے فرمایا تو کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا۔ عزیزوں آج شب شہادت ہے، آپ کے دو آنسو اور بہ جائیں، میری بھی شاید نجات کا سامان ہو جائے۔ عزیزوں ولید ابن عبد الملک ابن مروان کا زمانہ ہے، ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ آپ بتائیے جس کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے، اس امام سے حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ لیکن امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ ہاں عزیزوں 25ویں محرم تھی، ہمارے چوتھے امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ جو عمر وقت شہادت 57 سال کی عمر امام حسین علیہ السلام کی تھی، وہی 57 سال کی عمر ہمارے چوتھے امام کی تھی جب ہمارے امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں امام زین العابدین کا جنازہ چلا، آج چونکہ مدینے میں جنازہ اٹھا لہذا راویوں نے لکھا کہ مجمع بھی بہت زیادہ تھا، لوگ کندھا دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ امام زین العابدین کا جنازہ جا رہا تھا، بقیع میں لے جا کر امام محمد باقر نے اسی قبے میں دفن کیا کہ جہاں بی بی فاطمہ زہرا کی قبر تھی، جہاں امام حسن علیہ السلام کی قبر تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب اتنا بڑا مجمع آپ کے چوتھے امام کے جنازے کو لے کے چلا ہوگا تو یقیناً تابوت کے اندر سے کربلا کی طرف دیکھ کے آواز دی ہوگی، اے بابا میرے جنازے
पास मजलिस तमाम हो रही है अजीजों। हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा का एक नाका था, एक ऊंट था जिस पर मेरे बाबा सवार होते थे। मेरे बाबा ने उसी नाके पर बैठ के न मालूम कितने हज किए थे, लेकिन मेरे बाबा ने कभी अपने नाके को ताजियाना नहीं मारा। अरे भाई मैं समझता हूं कि ये जुमला ही पूरी मजलिस है। नाके को ताजियाना मारना, चाबुक मारना, कोड़ा मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, कोई जानवर की सवारी करता है तो उसको चाबुक मार देना, ताजियाना मार देना, ये एक आम बात है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी भर अपने नाके को ताजियाना नहीं मारा। अब आप मुझे बताएं कि जो इमाम अपने नाके को ताजियाना न मारे वो करबला से शाम तक ताजियाने खाता हुआ। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अजीजों, हमारे पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा की शहादत हो गई, मेरे बाबा को दफन कर दिया गया, तो जब दूसरे दिन मैं अपने बाबा की कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे बाबा का नाका मेरे बाबा की कब्र के ऊपर बैठा हुआ है और अपना सर मेरे बाबा की कब्र पर बैठा। इमाम फरमाते हैं कि ये मेरे बाबा का नाका था। अल्लाह ने उसे ये समझ अता की थी कि उसने आगे पहचान लिया कि यही मेरे आका की कब्र है। वो कब्र पर बैठा हुआ अपना सर पटक रहा था। मैं उसे लेके वापस आया, लेकिन उस नाके ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। दूसरे दिन फिर कब्र सज्जाद पे आया, फिर सर पटक पटक के रोता रहा। लोगों ने चाहा कि इसे कुछ चारा खिलाया जाए, लेकिन उसने अपना मुंह अलग रखा, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। इमाम फरमाते तीसरे दिन फिर आया और आने के बाद इमाम की कब्र पर अपना सर पटकता रहा और तीसरे दिन लोगों ने देखा कि सर पटक पटक कर उसने अपनी जान दे दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के ऊपर। हाँ अज़ीज़ों, जब इस वाक़े को मैंने देखा तो मुझे हुसैन की सवारी का वो घोड़ा याद आया कि जो हुसैन के खून से अपनी पेशानी को रंगीन करके दरे खेमा पे आया। आके बीवियों को खबर इस तरह से दी कि खेमे के दरवाजे पर अपने पैर पटकना शुरू किए। 3 बरस की सकीना खेमे से बाहर निकली, नन्हे नन्हे हाथ फैलाए, घोड़े ने गर्दन को झुकाया, सकीना ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली। ए मेरे बाबा की सवारी के घोड़े, तेरी ढली हुई जीन बता रही है मेरा बाबा मारा गया, तेरी पेशानी का खून बता रहा है मैं यतीम हो गई, तेरे बदन के तीर बता रहे हैं सवारे दोष रसूल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वक्त ज़बा मेरे बाबा को पानी मिला या न मिला। अरे घोड़े ने नफी में सर हिलाया, सकीना ने मुंह पर तमाचे मारे। हाय मेरा बाबा हुसैन करबला में प्यासा।